دوستو آج کی یہ جو کہانی ہے یہ سن 1987 کراچی کے قدیم علاقے سولجر بازار میں واقع ایک پرانی حویلی جس کا نام نور محل تھا کئی دہائیوں سے سنسان اور خاموش کھڑی تھی۔ اس حویلی کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں جنات کا قبضہ ہے۔ لوگ دور سے گزرتے تھے اور گزرتے وقت کلمے اور نظریں نیچے کر کے گزرتے تھے، مگر آج تک کسی نے اندر جانے کی اس کے اندر ہمت یا جرت پیدا نہیں کی تھی۔ علی ایک نوجوان شہری تاریخ کا شوقین تھا، ہمیشہ ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتا تھا جو پراسرار اور بھولی بسری ہوں۔ ایک دن ایک بزرگ نے اسے نور محل کا ذکر کرتے ہوئے کہا، بیٹا اس حویلی کی طرف مت جانا، وہ زندہ لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جملہ ہی علی کے لیے تجسس ثابت ہوا۔ اس نے اپنے دو دوست زارا اور ایک ساؤنڈ انجینئر فہد جو کہ اس کا کیمرہ مین بھی تھا مل کر حویلی پر ڈاکیومنٹری بنانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے 11 بجے وہ تینوں نور محل کے باہر کھڑے تھے۔ زارا نے کہا، کیا ہم واقعی اندر جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ علی مسکرا کر بولا، ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں، ہم تو حقیقت تلاش کرنے آئے ہیں۔ دروازہ دھیمی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسموں سے ٹکرا گئی۔ دیواروں پر لٹکتی تصویریں، آدھی جلی ہوئی شمعیں اور ہر طرف پھیلی خاموشی ایک الگ ہی ماحول پیدا کر رہی۔ تبھی ایک تصویر دیوار سے گر پڑی۔ فہد نے چونک کر کہا، یار یہ اتفاق تھا یا کسی نے گرائی ہے؟ علی نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیمرہ آن کرو، ہم یہاں سے کچھ خاص لے کر جائیں گے۔ چند گھنٹے حویلی میں گھومنے کے بعد وہ ایک پرانے دروازے کے سامنے رکے جس پر پرانی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے اوپر قرآنی آیات لکھی تھی۔ علی نے کہا، یہ تہہ خانہ لگتا ہے، شاید اندر کچھ ہو۔ فہد نے مذاق کرتے ہوئے کہا، او بھائی یہ تو دروازہ لگتا ہے جنات کے پرائیویٹ روم کا ہے، کھولوں؟ زارا نے فوراً کہا، نہیں کچھ غلط ہے، مگر فہد نے مذاق کو حقیقت میں بدل دیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دروازہ تیزی سے بند ہوا اور چیخ کی آواز آئی۔ زارا پیچھے ہٹ گئی۔ علی نے دروازہ کھولا مگر اندر بہت اندھیرا تھا۔ فہد وہاں نہیں تھا۔ اسی رات علی کو ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، تم نے دروازہ کھولا ہے، اب وہ جاگ چکے ہیں، واپس جانے کا وقت نہیں بچا۔ اگلے دن علی نے تلاش جاری رکھی اور ایک پرانا صندوق ملا۔ اس میں ایک خستہ حال ڈائری تھی۔ اس پر لکھا تھا، میرے والد نے طاقت کی ہوس میں ایک جن سے معاہدہ کیا، انہوں نے اس جن کو اپنا بھائی بنایا اور اس کے بدلے ہر سال ایک قربانی دیتے۔ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، میری بہن پاگل ہو گئی اور اب وہ مجھ سے بھی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو جان لے، صرف معافی اور قربانی ہی اس لعنت کو ختم کر سکتی ہے۔ اگلی رات زارا کی طبیعت بگڑنے لگی، وہ عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ وہ آ رہے ہیں، ہم نے ان کے کمرے میں قدم رکھا ہے، وہ اب ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ علی اور مولوی حنیف جو روحانی معاملات کے ماہر تھے انہوں نے فوری طور پر روحانی علاج شروع کیا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ عام جنات نہیں، یہ مریدین ہیں اور وہ جو وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر انسانوں کے جسم اور روح پر قابض ہو جاتے ہیں۔ علی نے پوچھا، مولوی صاحب اس کا حل کیا ہے؟ مولوی حنیف نے کہا، قربانی نہیں، تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنی پڑے گی۔ علی نے ایک لائیو اسٹریم شروع کی جس میں اس نے پوری حقیقت دنیا کے سامنے رکھی۔ اس نے ڈائری کے صفحات، تہہ خانے کی ویڈیوز اور زارا کی حالت دکھائی۔ میں اپنی شہرت، اپنی آواز اور اپنا چینل قربان کرتا ہوں، بس یہ سلسلہ ختم ہو۔ لائیو ختم ہوتے ہی زارا کی حالت بہتر ہونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ہوش میں آ گئی۔ مولوی حنیف نے کہا، قبول ہو گیا، وہ واپس چلے گئے۔ اگلی صبح علی کا یوٹیوب چینل اور تمام ویڈیوز غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ حکومت کے اہلکاروں نے حویلی میں پوشیدہ ایک کمرہ دریافت کیا جس میں ایک سونے کی مورتی تھی جس پر لکھا تھا، سچ وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو شکست دیتی ہے۔ علی نے حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، مگر اس کے خواب میں ایک بار پھر وہی عورت آئی اور بولی، تم نے قربانی دے دی، وہ آزاد ہو گئے ہیں، مگر ہر جنات ایسی قربانی نہیں مانگتے، کچھ انتقام لیتے ہیں۔ دوستو، کیا نور محل کی کہانی ختم ہو گئی یا کسی اور شہر میں، کسی اور حویلی میں وہ جنات دوبارہ